الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف ادیبوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا تجزیہ کریں گے۔ اس سلسلے میں جو پہلا ناول ہم نے اپنے اس بک باکس کے لیے منتخب کیا ہے وہ عمیرہ احمد کا ناول پیر کامل ہے۔ پیر کامل عمیرہ احمد کی سب سے مقبول تصانیف میں سے ایک ہے جو روحانیت، خود شناسی اور حقیقت کی تلاش جیسے موضوعات کو نہایت خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ یہ ناول انسانوں کے جذبات اور اخلاقی ڈیلیماز کی پیچیدگیوں کو مذہبی تعلیمات اور سماجی توقعات کے پس منظر میں بیان کرتا ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار امامہ ہاشم اور سالار سکندر کی داستانیں کہانی کی اصل اساس ہے اور یہ ایمان، توبہ اور ذاتی تبدیلی کی تلاش کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ کہانی دو مرکزی کرداروں کے گرد گھومتی ہے، امامہ جو ایک سخت گیر احمدی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور سالار جو انتہائی ذہین مگر اخلاقی طور پر متضاد نوجوان ہے۔ امامہ کی مذہبی قائد سے نکلنے کی جدوجہد اسے اسلام کی طرف مائل کرتی ہے، جبکہ سالار جو ابتدا میں نیہلزم اور بے رحمی میں مبتلا ہوتا ہے اپنی زندگی میں ایک معنوی تبدیلی کا سامنا کرتا ہے۔ دونوں کی زندگیوں کی مختلف واقعات کے ذریعے یہ ایک روحانی بصیرت اور توبہ کی طرف گامزن سفر ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس ناول کے موضوعات کی طرف۔ پہلا موضوع جو اس کتاب میں یا اس ناول میں زیر بحث ہے وہ ہے ایمان اور روحانیت۔ ناول کا عنوان پیر کامل ایک رہنما یا استاد کے تصور کی طرف اشارہ کرتا ہے جو روحانی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ عمیرہ احمد کرداروں کی ذاتی مشکلات کے ذریعے ایمان، اللہ پر یقین اور مذہب کی انسانی اعمال میں رہنمائی کے کردار کو اجاگر کرتی ہیں۔ امامہ کی ثابت قدمی اور سالار کی ابتدائی بغاوت کے درمیان تضاد اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ مذہب کی تبدیلی کیسے ممکن ہے یا انسان کیسے اپنے مذہب کی طرف لوٹ کے آ سکتا ہے۔ ناول کی ایک بڑی خوبصورتی توبہ کی تصویر کشی ہے۔ سالار کی کہانی جو ایک بے باک و مغرور نوجوان سے ایک بالغ اور روحانی طور پر بیدار فرد میں تبدیل ہوتی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ روحانی رہنمائی اور خودی کی مدد سے انسان اپنی زندگی میں ایک نیا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ امامہ کے اپنے خاندان کی توقعات کے خلاف جدوجہد خواتین کی خود مختاری، صنفی کرداروں اور مذہبی دباؤ کے مسائل کو اجاگر کرتی ہے۔ عمیرہ احمد ایسے آزاد نظام پر تنقید کرتی ہے جو خواتین کے انتخاب کو دباتا ہے۔ امامہ کے اسلام کی طرف تبدیلی باوجود خطرات کے اس کی قوت اور اس کے عزم کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ سالار کی شخصیت ابتدا میں ذہنی صحت کی مشکلات اور بشمول خودکشی کے خیالات اور اپنے وجود کے خالی پن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ عمیرہ احمد ان نفسیاتی پیچیدگیوں کو مذہبی رہنمائی کی ضرورت کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس طرح یہ ناول یہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ علمی کامیابیاں اخلاقی رہنمائی کے بغیر تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ امامہ اور سالار کی کردار سازی بہت ہی خوبی کے ساتھ کی گئی ہے۔ امامہ کی ایمانداری اور ہمت اور سالار کی اخلاقی اور جذباتی ترقی کہانی کو گہرائی فراہم کرتی ہے۔ ان کی ذاتی ترقی اور ایمان کی تلاش کے راستے کی تصویر کشی حساسیت اور گہرائی کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ ناول زندگی کے مقصد، انسانی دکھوں اور مادیات سے آگے معنی کی تلاش جیسے اہم سوالات کو موضوع بناتا ہے۔ عمیرہ احمد اسلامی فلسفہ، خاص طور پر اللہ رب العزت کی رضا کے تصور کو مرکزی موضوع کے طور پر شامل کرتی ہے، جو ناول کو نہ صرف ایک محبت کی کہانی بلکہ اس سے کہیں گنا زیادہ روحانی تلاش کا سفر بناتی ہے۔ اس ناول کی کہانی سنانے کی تکنیک بھی انتہائی دلچسپ ہے، جس میں پلاٹ کی ترقی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے، جو قاری کو کرداروں کی زندگیوں میں دلچسپی برقرار رکھتی ہے۔ دونوں مرکزی کرداروں کے نظریات کے درمیان
تبدیلیاں قاری کو ان کے داخلی جد و جہد اور ترقی کو دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ ناول کے مذہبی موضوعات کی پیشکش اخلاقی متعلقیت کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے، جہاں کرداروں کی صرف مذہبی انتخاب کی بنیاد پر پرکھ کی جاتی ہے۔ امامہ کے خاندان کی تصویر کشی میں واضح تقسیم اچھائی اور برائی کے درمیان بعض اوقات سادہ نظر آتی ہے، جو حقیقی زندگی کے مشکلات کے زیادہ پیچیدہ انداز کو نظر انداز کر سکتی ہے۔ اگرچہ امامہ اور سالار کے کردار کی ترقی متاثر کن ہے، مگر کچھ قارئین کو ان کی تبدیلیاں زیادہ مثالی لگ سکتی ہیں۔ جیسے امامہ کو اپنی مذہبی قائد میں تقریباً بے عیب دکھایا گیا ہے، جبکہ سالار کی تبدیلی ایک لحاظ سے اچانک نظر آتی ہے۔ کرداروں کی مثالی تصویر کشی کبھی کبھی حقیقی زندگی کی مشکلات کی پیچیدگیوں کو بھی کم کر دیتی ہے۔ بعض جگہوں پر یہ ناول تعلیمی انداز اپناتا ہے، خاص طور پر مذہبی سچائیوں پر جب بات چیت ہو رہی ہو۔ حالانکہ روحانی پیغامات کہانی کا حصہ ہیں، لیکن یہ صریحاً انداز سب قارئین کے لیے دلکش نہیں ہو سکتا، خاص طور پر جو زیادہ غیر مذہبی انداز کی تلاش میں ہے۔ پیر کامل ایک طاقتور کہانی ہے جو ایمان، توبہ اور ذاتی ترقی کی تلاش کو اسلامی اقدار کے ساتھ جوڑتی ہے۔ امیرہ احمد کے کرداروں کی پیچیدہ تصویر کشی، جذباتی گہرائی اور روحانی رہنمائی کی تصویر کشی قارئین کو گہرائی سے متاثر کرتی ہے۔ حالانکہ ناول کی اخلاقی متعلقیت اور کرداروں کی مثالی تصویر کشی اس کی مقبولیت کو محدود کر سکتی ہے، لیکن پیر کامل آج بھی معاصر اردو ادب میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، جو روحانیت کے ٹرانسفارمیٹو طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک معتبر ذریعہ ہے۔ شکریہ۔